جی السلام علیکم سر، باسی صاحب تشریف لے آئے تو اجازت ہو تو سر میٹنگ شروع کریں. ہاں بسم اللہ کریں. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ریکویسٹ شوکت صاحب کے وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی میٹنگ کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Director General FIA Headquarters, Sanaullah Basi Sahab, all of great, competent, first-shanas officers of FIA, my colleagues, Junaidur Rahman Sahab, Chairman, Law and Order Committee, and all of my members, Assalamu alaikum. Basi Sahab, first of all, thank you very much for accepting our request and granting us this opportunity to meet you and your friends. As you know probably very well کہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ثناء اللہ باسی صاحب آپ کا جو ہمارا دوستی اور رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے. We have met here at the chamber before and when you were in Karachi. I know کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ کراچی کی جو بزنس کی ڈائنامکس ہیں اس کا بخوبی اندازہ ہے، بلکہ آپ کو اب تو پورے پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں بزنس کی، ٹرانزیکشنز کی، اور جہاں جہاں پر ایف آئی اے کا مینڈیٹ ہے ویئر یو انٹروین، اس کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہے. I am happy کہ ایف آئی اے over a period of time has improved as an organization tremendously, اور پورے ملک میں ایف آئی اے کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے اور بہت بہتر ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز کہ آپ جیسے افسران جو ہیں وہ اپنے ادارے کی جو نام ہے اور ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس سر، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے، سب سے وائبرنٹ چیمبر ہے، اور سب سے زیادہ ہم فور فرنٹ پہ رہتے ہیں. گورنمنٹ کے جتنی ایجنسیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی، ایون لوکل گورنمنٹ کی، آل 3 tiers آف گورنمنٹ، ہم اپنا فیڈ بیک، اپنا انٹریکشن جو ہے وہ ہمارا بہت ہائر لیول پر ہوتا ہے اور بڑا اس کا میگنیٹیوڈ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. وی آر آن ڈیلی بیسز ان کانٹیکٹ ود آل ٹیئرز آف دا گورنمنٹ، جہاں پر ہمارے مسائل ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، پالیسی لیول کے بھی اور ایون انڈیویجول لیول کے بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لوگوں کی جو ہارڈ شپ کیسز ہوتے ہیں کراچی چیمبر ان کو بھی سر ٹیک اپ کرتا ہے. اور جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ ایف آئی اے اینڈ پولیس اینڈ آل آف یو، آپ سب ہماری مدد کرتے ہیں ایون آن انڈیویجول کمپلینٹس آلسو. سو آن دیٹ اکاؤنٹ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ اینڈ تھینک یو آن بہاف آف کراچی چیمبر آف کامرس کہ پاکستان میں خصوصاً کراچی میں جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے آر آلویز ویری پازیٹیولی آن بورڈ ود آور چیمبر. میں سر ایک دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر ایک سیشن اپنے لیول پہ جو ہمارے یہاں آج لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایک انٹروڈکشن کرا لیں گے. اینڈ دین آئی ووڈ لائک ٹو آسک آور سیکرٹری جنرل اے کیو خلیل صاحب جو کہ زوم پر ہیں، اور ہمارے فارمر پریزیڈنٹ مجید عزیز صاحب، کہ وہ بھی مختصراً جو بھی ان کے ذہن میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ آج کی اس میٹنگ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر لیں گے. سر گزارش یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس قسم کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں انٹروین کر سکتا ہے، ہماری ٹریڈ جو ہے اس کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے. وی آر ناٹ شیور کہ کب، کہاں اور کس قسم کی ٹرانزیکشنز میں ایف آئی اے کا لیگل مینڈیٹ ہے، لیگل انٹرونشن وہ کر سکتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنا اسپیچ دیں تو کائنڈلی اس کو ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی اس دی ہوئی انفارمیشن کو پھر ڈسیمینیٹ کر سکیں اپنے ممبرز میں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں ایف آئی اے انٹروین کر سکتا ہے.
اور اگر کوئی بھی آفس اس جورسڈکشن کے علاوہ انٹروین کرے گا اور جہاں ہمارا کاز آف کمپلینٹ بنے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ کو تکلیف دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 سر, جو ایک ہراسمنٹ کا ایک پہلو اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب ہمارے کسی ممبر کے پاس ایف آئی اے کی طرف سے کوئی ایسا نوٹس آتا ہے جو کہ سیلف سپیکنگ نوٹس نہیں ہوتا, اس میں ایک جنرلائزڈ قسم کا اوفینس کو یا کسی کانٹروینشن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہوتا ہے. آئی وانٹ سر کہ جب بھی ایف آئی اے کی طرف سے, کیونکہ دیکھیں ایف آئی اے تو ان ایشوز کو انٹروین کرتا ہے جس کی سیریسنس بڑے ہائر لیول کی ہوتی ہے, یا جہاں پر ہماری جو اسٹریٹجک ڈیفینس ہے کنٹری کی, یا ہماری جو اسٹریٹجک ڈیفینس کا جو بارڈر ہے جہاں پر لائک ایف اے ٹی ایف یا اس قسم کے ایسے ایشوز جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایز اے کنٹری پرسیپشن خراب ہوگا, تو ایف آئی اے اس ٹائپ کے کیسز میں انٹروین کرتا ہے. لیکن وہ جب لیٹر آتا ہے تو وہ بڑا جنرل قسم کا لیٹر ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ اوفینس کیا ہے, آپ اتنے بجے فلاں آفس میں آ جائیں, اینڈ دیٹ ٹو کہ وہ سے رحیم یار خان ملتان کا ایف آئی اے آفس کراچی کے ایک آدمی کو نوٹس بھیجتا ہے کہ جی آپ وہاں آ جائیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ سر آپ اپنے اس پوسٹنگ سے, اپنے اس فرض سے اور اپنی اس پوزیشن سے ہم کو یہ فائدہ دیں کہ جو ہم کو آرڈرز آئیں وہ اسپیکنگ ہوں, اس میں کلیئرٹی ہو, ہم کو اس میں اپنے ڈیفنس کا موقع ملے پروفیشنلی, تاکہ ہم جب آپ کے آفس آئیں تو وی کین برنگ آل دا ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ٹو یور آفس. دس از اوور ریکویسٹ سر. اس کے علاوہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ پاکستان میں اس وقت 2-3 بڑے سیریس ایشوز ہیں نیشنل لیول کے, اور اس میں منی لانڈرنگ اور ایف اے ٹی ایف جیسے مسائل ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں ایشوز پر ہم کو ایز ٹریڈ, ایز بزنس, ایز انڈسٹریلسٹ کس طرح اپنے ممبرس کو یہ بتانا ہے کہ دے شوڈ سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ. اگر تو ایف آئی اے کا کوئی اس میں رول ہے تو کائنڈلی سر وہ بھی آپ ہم کو ضرور بتائیے گا. With these remarks, sir, from my side, I have given my point of view. And جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ سر ہم اب آپ سے اپنا ایک فارمل انٹروڈکشن کرائیں گے, اور پھر اے کیو خلیل صاحب اور اس کے بعد مجید عزیز صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. جی جنید. جی تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب, آئی ایم ریئلی تھینک یو فار یور کائنڈ کمنٹس اینڈ گائیڈنس. میں ریکویسٹ کروں گا اے کیو خلیل صاحب جو ہمارے زوم پہ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں فرام دی آنریبل ایف آئی ہیڈ کوارٹر, ان سے پلیز اپنا انٹروڈکشن پلیز ہمیں دیں. تھینک یو. اسٹارٹنگ فرام دا آنریبل ڈی جی صاحب. تھینک یو. انٹروڈکشن مانگ رہے میں آپ کو خود کراؤں. جی اے کیو بھائی. بڑی مہربانی آپ کی. ابھی میں نے انٹروڈکشن کرا, میری ٹیم نے انٹروڈکشن کروانا ہے, کس نے کروانا ہے؟ سر پلیز آپ کی ٹیم سے انٹروڈکشن تھا, اٹس اے ریکویسٹ. تھینک یو. یہ تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بتاتے رہیں. آئی ایم اے ڈی جی محمود عالم مسعود and presently posted as ADG Law and also looking after headquarters. میرا نام اشارت شہزاد ہے, میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوں اور اینٹی کرپشن آپریشنز کو کنٹری لیول پہ اوورسی کرتا ہوں آن بیہاف آف ڈی جی ایف آئی. شجاع نوید, ڈائریکٹر ایف آئی اے ٹیکنیکل اینڈ فورینسکس. My name is Awal Khan. I am Director IBR FIA Headquarters, Islamabad. Assalamu alaikum. I am Zia Islam. I am Director Law FIA Headquarters, Islamabad. Shakil Durrani, Director Admin FIA Headquarters, Islamabad. Mujahid Akbar, Chief of Staff.
बड़ी मेहरबानी आपकी, बस अभी आप ही अगर कोई हैं तो उनकी इंट्रोडक्शन करा के kindly जी, I request all those leaders on the Zoom जी, AQ साहब, मजीद अजीज साहब, काजी जाहिद, पंजवानी साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें. AQ भाई. AQ Khalil hai, and I'm the former president of the Karachi Chamber of Commerce and Industry, as well as the general secretary of our ruling group, businessman group. And today I'm here to talk after the introduction, I think. मेरा नाम जी मजीद अजीज है, मैं साबिक सदर हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, और चूंकि मैं एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का भी साबिक सदर हूँ और UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क पाकिस्तान, तो उस सिलसिले में मेरे एक दो छोटे सवाल होंगे अब्बासी साहब आपके लिए, when the time comes to me to ask the question. Thank you. जी, काजी साहब अपने आप को आप जी आप बोलिए काजी साहब. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी जाहिद हुसैन है जी, मेंबर मैनेजिंग कमेटी ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी. पंजवानी साहब आपका इंट्रोडक्शन करा लें. अनम्यूट करें पहले अपने आप को. पंजवानी, हाँ जी, अब बोलिए जी. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान पंजवानी है, मैं MC मेंबर हूँ और चेयरमैन हूँ पोर्ट एंड शिपिंग. जी बहुत शुक्रिया. नाउ आई रिक्वेस्ट, जैसा कि हमने प्रोटोकॉल ये मीटिंग का काजी साहब ने कहा था, तो AQ खलील साहब, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप DG FIA से जो आपके जहन में कोई पॉइंट्स हों ट्रेड एंड इंडस्ट्री से मुतालिक, तो प्लीज बताइए. Thank you, Mr. President. सनाउल्लाह बाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. आपसे माशाल्लाह हमारी यादल्लाह तो बहुत पुरानी है और बड़ी उम्मीद है आपसे कि इंशाल्लाह FIA भी आपकी क़यादत में तरक्की करेगा. सर, बात ये है कि जो आपके की फंक्शंस हैं FIA के, जो हमारी मालूमात में है उसके मुताबिक आपके पास इमिग्रेशन विंग है, साइबर क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम विंग है, इसके अलावा एंटी टेररिज्म जो है, काउंटर टेररिज्म जिसे कहते हैं वो है, और एंटी करप्शन विंग है, और NCB का, इंटरपोल का है, और दीगर चीज़ें भी आप करते रहते हैं. मैं बेसिकली आपकी तवज्जो दिलाना ये चाहता हूँ कि जब से हमने ऑनलाइन वीज़ा का स्टार्ट किया है, तो हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स हैं जब तशरीफ़ लाते हैं और जो मालूमात उनको वहाँ पर, अब तो ट्रैवलिंग बड़ी कम हो गई है, लेकिन जिस वक्त वो लोग यहाँ आ रहे थे, एक डिप्टी डायरेक्टर को हमने जिम्मेदारी दी हुई है, एयरपोर्ट पे वो बैठ के फैसला करता है कि इसको वीज़ा देना है या इसको वापस भेज देना है. देखें, पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से इसका रुख करते हैं. इन्वेस्टर हजरात हुए, ताजिर हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, और उनको जिस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए एक हाई फाई ऑफिसर को जो डिसीजन ले सके. मैं आपको एक तजर्बे की बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है. एक साहब पहुँचे टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट से, जिनका ताल्लुक स्वीडन से था, और उनकी फ़्लाइट 2 बजे आई. 2 बजे आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया. उन्होंने कहा कि आपने ऑलरेडी जब वहाँ से आप चले थे तो आपने इस पर अप्लाई नहीं किया था, लिहाजा हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हम आपको टर्किश एयरलाइन वालों को कहा कि आप इनको वापस ले जाएं, डिपोर्ट कर रहे हैं. तो इत्तेफाक से जब वो मेरे इल्म में आया तो मुझे सुबह 8 बजे वहाँ जाना पड़ा. मैंने उनसे कहा कि आपने इनको बिठाया हुआ है वहाँ पे और क्या वजूहात हैं. उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अप्लाई नहीं किया. मैंने कहा अगर ऑनलाइन वीज़ा उसका है तो आप उसको दे दें, कि नहीं इनको वहाँ से अप्लाई करना चाहिए था. तो ये छोटी छोटी बातें, वो डिसीजन ले नहीं सकते थे, वो इंतज़ार कर रहे थे अपने बड़े अफसर का, और नतीजा ये हुआ कि हमारा जो इम्प्रेशन था, जो मुल्क का इमेज था, वो जाके बड़ा ख़राब हुआ. और उस शख्स ने मुझे बाद में ख़त लिखा कि मैं पाकिस्तान अब नहीं आऊँगा. तो ये सर वो चीज़ है कि जिस पे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हम क्योंकि एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि आप इस पर तवज्जो देंगे. दूसरा ये कि सर साइबर क्राइम के हवाले से माशाल्लाह आपका जो है बड़ा एक्टिव रोल है, लेकिन साइबर क्राइम के हवाले से जो प्रोग्रेस है आपकी, वो मंजर आम पे नहीं आती. नतीजा ये है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते,
اور یہ کرائم جو ہے وہ جو کرنے والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا. تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کو پبلک بھی کرنا شروع کریں کہ جنہوں نے سائبر کرائم کے میں اس میں انوالو تھے ان کا حشر کیا ہوا. تیسرا سر جو اکنامک کرائم ہے اس وقت خاص طور پہ جو اب ملک کی جو ہماری صورتحال ہے اور انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اس میں آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے فورن ایکسچینج ریگولیشنز آپ کے پاس ہے, اس کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ ہے اس کے تحت بھی, اور بینکنگ کمپنیز کے بھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ریگولیشن ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس جب بھی جائیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو ایون ان کے پاس قواعد و ضوابط ہیں وہ کام نہیں کرتے اور دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم ایف آئی اے کو دیں گے فلانا. اب میں جس چھوٹی سی مثال دوں کہ ابھی لیٹسٹ جو فائنینس بل آیا ہے اس کے اندر ایک شرط تھی کہ جی آپ جو ہے وہ کنٹینر کے اندر بل آف لیڈنگ اور انوائس رکھیں گے, بل آف لیڈنگ کہہ رہا ہوں, انوائس اور پیکنگ لسٹ رکھیں گے. اب یہ ایکچولی جو ہے تو کسٹم کے ریلیٹڈ, لیکن جب کوئی ایجنسی کا معاملہ آتا ہے تو وہ دھمکیاں اور یہ چیزیں جو ہے ساری کرتے ہیں. اسی طریقے سے فورن ایکسچینج کی جو ریگولیشنس ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کو مانیٹر نہیں پراپر کیا جاتا اور اس کو بارگین کے لیے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان پینل کوڈ کی باتیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سر اب جب کہ یہ ہمارا سارا سلسلہ جو ہے ایف اے ٹی ایف کا جب سے آ گیا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے متعلق بہت زیادہ ہماری جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا آپ کائنڈلی تھوڑا سا اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیں یہ چیز کہ جی کیا چیز جو ہے جس سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرے بہت سارے ساتھیوں نے اس میں معاملات میں بات کرنی ہے تو میں اپنی دو تین چار پوائنٹ تک اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں اور یہ باتیں میں نے جو آپ سے عرض کی ہیں یہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مفاد میں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو رپلائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ اے کیو خلیل صاحب. افتخار وورا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فارمر پریسیڈنٹ. افتخار صاحب آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور بتائیے. جی السلام علیکم جناب اور تھینک یو پریزیڈنٹ. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں اس میں جو میرا جو مین پوائنٹ میں ایک ہی پوائنٹ پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے نیا, اس کے تحت ہمیں ذرا وضاحت چاہیے محترم جناب جو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب سے کہ جو سیکشن 3 ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں. ہوتا ہے کہ جو بھی ہم امپورٹس کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو موسٹلی کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ آگے رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم اپنے سارے ٹیکسز پے کر دیتے ہیں. اگر کوئی ان رجسٹرڈ کو سیلز ہے تو جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں جب کسی ان رجسٹرڈ بائر سے تو مختلف اکاؤنٹس میں جاتی ہیں جو جہاں ہم نے کوئی آگے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن اس میں ہمیں بعض کا بہت زیادہ تعداد میں کئی سالوں سے نوٹسز ہمیں آ جاتے ہیں کہ جی یہ آپ بتائیں جی یہ پیمنٹ فلانے اکاؤنٹ میں کیوں گئی یا وہ فلانے اکاؤنٹ میں کیوں گئی. تو اس میں کافی ہراسمنٹ ہے بزنس کمیونٹی میں. اس کی مین ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ زیادہ تر جو بھی ہماری سائٹ سے ہم سارے ٹیکسز ایف بی آر کے اس کے پورے ادا کیے ہوتے ہیں لیکن جب پیمنٹس آتی ہیں تو مختلف اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا. اور اینٹی منی لانڈرنگ جو آپ کا ایکٹ ہے اس کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس میں وہ کرائم گنا جائے گا جو کہ پروسیڈز آف کرائم ہو یا ٹیررزم کی فائنانسنگ ہو. جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس کی اصل روح وہ ہے. ایک تو اس چیز کو آپ ذرا کلیریفائی کریں تاکہ جو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کا ہم بزنس کمیونٹی میں اور اگر ہم یہ اپنی یہ ثابت کر دیں گے جی ہم یہ بزنس کر رہے ہیں یہ ہماری انکم ٹیکس کی یہ سیل ٹیکس کی ریٹرنز ہیں اور کچھ پیمنٹ اگر آگے پیچھے سے آئی ہیں گئی ہیں اور کس اکاؤنٹ میں گئی ہیں اس میں ہمارا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہے اور نہ وہ پروسیڈز آف کرائم ہے اور نہ وہ ٹیرر فائنانسنگ ہے. تو میرے خیال میں یہی پوائنٹ ہوگا اگر اس کی آپ وضاحت کر دیں گے تو بزنس کمیونٹی کی بہت زیادہ ان کو ایک اویئرنیس ہو جائے گی کہ ہم آئندہ اپنا بزنس کو کس طریقے سے کریں اور کیسے اس کو چلائیں. جناب تھینک یو جی. تھینک یو افتخار صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں مجید عزیز صاحب. آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنا تفصیلی انٹروڈکشن دے دیا ہے تو اب نیکسٹ جو پوائنٹس ہیں آپ کے وہ مجید بھائی بتائیں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ. میں نے اسی لیے انٹروڈکشن کروا دیا تھا کیونکہ میں ایک ٹاپک پہ عباسی صاحب بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہیومن ٹریفکنگ. ایک تو جو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کیا آتا ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہیومن رائٹ سے بھی ہے اور جو
GSP प्लस के जो कंडीशनैलिटी 27 है उसमें एक ह्यूमन राइट्स भी उसमें है। और जस्ट कल ही हमारे सदर ने इनवाइट किया था यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर को, हमारे पास आई थी यहाँ, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक तो मसला ये आता है कि अंडर ह्यूमन राइट्स एक कंपोनेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है। पिछले जमाने में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ वो औरतों का था, अब वो काफी वास्ट हो गया है। और मुझे पता है कि ड्यूरिंग द पास्ट मेनी इयर्स FIA हैज बीन वेरी फोकस्ड ऑन इट और काफी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये एक एलिमेंट हमारा अभी तक है। क्या आपके जो नेशनल एक्शन प्लान है जो 21-25 तक, उसमें ह्यूमन स्मगलिंग भी है? तो मसला एक आ रहा है कि ह्यूमन स्मगलिंग में एक कंपोनेंट आ जाता है माइग्रेंट स्मगलिंग, और माइग्रेशन इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हम आए दिन इसके ऊपर इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मेरा सवाल एक ये है कि व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दैट, व्हाट स्टेप्स FIA has taken, आगे क्या हुआ है? सेकंड सब मैं इसके साथ जाऊंगा कि क्या आपके पास कोई वॉच डॉग कमेटी है दैट comprises of civil society, private sector, other sections of the society जो पार्ट है, कि जिसके साथ आपका तबादला मतलब वो इंटरेक्शन होता रहे? तो मैं I hope there are no political, if there is, I hope there are no politicians and they are really the what we call the civil society and the stakeholders. इसमें आपके पास क्या प्रोसेस है? आप इस सिलसिले में FIA की अकाउंटेबिलिटी किस तरह होती है, और क्या आप दुनिया के दूसरे ममालिक के नेशनल एक्शन प्लान के साथ आपका कोई किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन हो, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और क्या आपने अवाम हम पाकिस्तानियों के लिए और इसके कोई मल्टी मीडिया कैंपेन आपके पास आपने की है इसको डिस्करेज करने के लिए, इसकी जो असरात होती है इसके लिए? ये जरा बताएं, क्योंकि आपको पता है हम FATF में भी हम अंडर प्रेशर हैं। GSP प्लस सन 23 में खत्म हो जाएगा, नए की बातें अभी से शुरू होनी है, उनकी टीम आ रही है जनवरी में। तो और ऑफ कोर्स हमारा इमेज जो है, हम जब बाहर जाते हैं तो कभी कभार हमें ये अक्यूज किया जाता है, हम बिजनेस कम्युनिटी को भी, क्या आपके मुल्क की वजह से है? तो मेरे सवाल थे, एंड सिंस दे आर रिलेटेड टू आवर डोमेन ऑफ UN Global Compact Network, the Employees Federation, and चूंकि Employees Federation is the representative apex body of manufacturer of Pakistan, जिसमें कराची चेंबर और सब हैं, तो इसलिए I would appreciate a response from you. Thank you, and thank you, Mr. President. Thank you very much, Majid Aziz Sahab. Now I request Chairman Law and Order Junaidur Rahman Sahab कि वो अपने पॉइंट्स जो हैं वो DG साहब को और उनकी टीम को बताएं। जी जुनैद। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल। मैं खुश आमदेद कहता हूँ ऑनरेबल DG FIA डॉक्टर सराना अब्बासी साहब को और उनकी टीम को। मैं वेलकम करता हूँ जो कराची से हमें ज्वाइन किए हैं आमिर फारूकी साहब, DIG साउथ, डायरेक्टर साउथ को। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, मैं उनको थोड़ा सा मज़ीद आके लेके चलूँगा। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और डिफरेंट सीनियर लीडरशिप ने जो है कुछ चीज़ों पे हाईलाइट किया है। देखें, एक इशू अभी यहाँ पे रेज हुआ है, आपसे डिस्कस हुआ है रिगार्डिंग नोटिसेस विच आर बीइंग इशूड फ्रॉम अदर सर्कल्स लाइक पंजाब एंड फैसलाबाद एंड भावलपुर। तो इसमें वी वुड लाइक टू विद द परमिशन ऑफ द चेयर सजेस्ट के अगर कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए कि अगर PCCI का मेंबर है, कोई इसके नोटिस आ रहे हैं, तो उसकी हेयरिंग के लिए या उसकी इमीडिएट कंप्लायंस के लिए वो यहाँ कराची में जो है वो उसको सुन लिया जाए, और अगर उसका नेचर जो है ऐसा सीरियस नहीं है या ज़रूरत है यहाँ पे डिस्पोज हो सकता है डिस्पोजल, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म आप काइंडली फॉर्म कर सकते हैं कि जिसमें हम उनको यहीं पे डील कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, अगरचे कि उसका नेचर सीरियस नहीं है।
دوسرا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کافی سارے کیسز سننے کو آتے ہیں ریگارڈنگ بینکنگ کرائم. آج کل ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے کرائم بہت بڑھ رہا ہے, تو ہم نے یہ اس میں محسوس کیا ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا اتنا سہل نہیں ہے. رپورٹنگ کا میکینزم ہے اس کے حوالے سے, اور پھر فالو اپ کا میکینزم جو ہے ان کیسز کو سالو کرنے کے لیے, جہاں پہ ڈیجیٹل طریقے سے بینک سے رقم جو ہے وہ کسی بھی شہری کی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. تو وہ اگر اس کے میکینزم کو ہم تھوڑا سا سہل کر سکیں, اس کا فالو اپ کا میکینزم بھی تھوڑا بہتر کر سکیں, کیونکہ کیسز یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ہمیں آگے جاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں مزید بھی جو ہے وہ شکایت جو ہے وہ بڑھیں گی. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہے جو ہمارا اس کا تعلق ہماری ایکسپورٹنگ کمیونٹی سے پاکستان ہے. وہ جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ, اور کبھی کوئی مال ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کسی فارن کنٹری کے اندر, یا وہ ڈسپوزل اس کا نہیں ہو پاتا, تو وہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کے مطابق جو ہے ود ان 6 months اس کے پیسے واپس یہاں پہ پاکستان میں شو کرنے پڑتے ہیں ایز اے ریمیٹنس. اچھا وہ اس مگر کوئی اور چینل ایسا موجود نہیں ہے جس کے تھرو جو یہ پاسبل ہو سکے. تو اسٹیٹ بینکنگ کمپلائنس کرنے کی خاطر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے چینل استعمال ہوتے ہیں, کرنے پڑتے ہیں, جو پھر بعد میں جن کے اوپر آبجیکشن آتا ہے, اور خاص طور پہ FIA کی طرف سے. تو یہ آلریڈی ہم نے ایشو ریز بھی کیا تھا ڈائریکٹر FIA عامر فاروقی صاحب سے, انہوں نے بھی ہماری بات کو جو ہے وہ سنا تھا, اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور آپ سے بھی اس فورم پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے پالیسی میکنگ کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسی سفارشات جو ہے وہ ہم دے سکیں, تاکہ یہ ایک ایسا میٹر ہے جو کہ ایکسپورٹرز کو کافی جو ہے جس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں وہ, اور پرابلمز ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے کہ اور بھی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہماری ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بھی ہے, رینجرز کے ساتھ بھی ہے, اور ANF کے ساتھ بھی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کوئی سینئر آفیسر کی شکل میں کوئی فوکل پرسن جو ہے وہ آپ کائنڈلی ہمیں ڈیزگنیٹ کریں FIA ہیڈ کوارٹر آپ کی طرف سے, تاکہ کوئی اگر ایسے ایشوز ہوں جو کہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے نیچرز کے آتے ہیں, جن کو ہم سالو کر سکیں, کوشش کر سکیں کہ ان کو ہم ریزالو کر لیں اور ہمیں ریچ کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. تو وی ول ریئلی ریکویسٹ ود دا پرمیشن آف دا چیئر کہ ہمیں کوئی فوکل پرسن آپ سینئر آفیسر کی شکل میں آپ ہمیں آپ پرووائڈ کریں, تاکہ ہم اپنے کو وہ جو ہے ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں اور ان کو ریزالو کر سکیں. اس میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ایسے بھی ہمارے میکینزم آپریٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کمپلین ریزولوشن کمیٹی جو ہے بنا لیتے ہیں بٹوین KCCI اینڈ دی ادر انسٹیٹیوشن, کہ کوئی ایسی کمپلینز ہوں جو کہ جس میں KCCI پارٹ پلے کر سکتا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں اور میٹر بھی ریزالو ہو جائے. تو دس از آلسو این آپشن جو کہ آئی ول ریکویسٹ کہ ہم اگر آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسے فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ ہم اپنی چیزوں کو, اپنے کیسز کو, اپنے ممبرس کو ہم ایکچولی فیسیلیٹ کر سکیں جو ہیں. تو میں یہی ود دس ریکویسٹ آئی ول give the mic to my president for comments. Thank you, sir. Thank you, Junaid. میں اب سر گزارش کروں گا ثناء اللہ عباسی صاحب آپ سے اور آپ کی ٹیم سے کہ آپ اب فلور از ود یو, اور وہ سارے پوائنٹس جو میں نے اور دوسرے ہمارے ساتھیوں نے ریز کیے ہیں وہ, یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, پلیز ڈو دیٹ سر. عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ فورم ہے, بزنس کمیونٹی کے جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں چیمبرس کے, السلام علیکم. عامر فاروقی صاحب اور باقی جو ٹیم کے ممبران ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ہمارا مقصد یہی تھا کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ بھی کی جائے, ان کی سجیشنس بھی لی جائیں, بیکاز جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چلتی رہے اور ادر زیادہ چلتی رہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ we should reach out to the business community in order to have some suggestions
اور جتنے بھی آپ سجیشن دیں گے انشاءاللہ ہم ان کو انکوآپریٹ کریں گے اپنی تھنکنگ میں بھی، اور آگے جو ہم ریفارمس کرنے جا رہے ہیں لا انفورسمنٹ میں انکلوڈنگ FIA، تو ہم ان کو بڑی ایز اے ان پٹ کے طور پر لیں گے. تو ہم نے اس لیے کہا کہ آپ لوگوں سے ملاقات کی جائے اور آپ کی سجیشن لی جائے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. اگر لوگوں کا اعتبار ہوگا لا انفورسمنٹ میں تو ریمیٹنسز بھی زیادہ آئیں گے، لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی. یہ اسی کا ایک حصہ ہے. لا انفورسمنٹ جتنی اچھی ہوگی اتنی پرابیبلٹی زیادہ ہی ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی، پرٹیکولرلی اوورسیز کی، اور ایون یہاں پہ بھی کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، لوگوں کا سسٹم میں اعتبار ہوگا. تو یہ مقصد تو یہی تھا. باقی 2-3 چیزیں ہیں جو انہوں نے ہم سے سوالات پوچھے ہیں. وہ FIA کی جو لیگل مینڈیٹ ہے وہ تو میں اس کو عامر فاروقی کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتائے. موٹی باتیں تو یہی ہیں کہ اینی کرائم فیڈریشن آف پاکستان وہ اس کی مینڈیٹ ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ نوٹیسز جو ہوتے ہیں، نوٹیسز کبھی آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جنرلی نوٹیسز تو ہم نے ابھی یہ پالیسی بھی بنائی ہے، اور جنرلی ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ نوٹیسز جو ہوں وہ ایگزاسٹو ہوں، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو کہ کوئی بندے کو تکلیف نہ ہو، آئے تو جواب دے، ڈاکیومنٹس لے آئے. اور انشاءاللہ کچھ بھی ہوا تو ابھی جو نوٹیسز کسی کو ملے تو ایگزاسٹنگ ہوں گے، ہر چیز تقریباً لکھی ہوگی انشاءاللہ ہوپفلی. دوسرا یہ جو آن لائن ویزا کے بارے میں بڑی اچھی سجیشن آئی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو آپ لوگوں نے بڑا اچھی بات کی ہے، اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کو میں دیکھوں گا صحیح. دوستوں کے ساتھ میرے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں جونیئر، ان کے صلاح مشورے کے بعد ہی کوئی میں بتا سکتا ہوں، لیکن سجیشن بڑی اچھی ہے. دوسرا یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا سیکشنز تھے، آئی ڈو ناٹ نو کہ لوگوں کا کیا مقصد تھا، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو کانٹریکٹ کرتا ہے اس کے ہی بینک اکاؤنٹ میں پیسے آنے چاہیے. اگر کسی کے دوسرے جگہ پہ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو نیڈس اپروو. آئی ڈو ناٹ نو کہ سوال کیا تھا لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. دوسرا تھا یہ ہیومن اسمگلنگ کا، اس پر ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہیومن اسمگلنگ پہ بہت ہی ادھر پورا ایک سیکشن کھلا ہوا ہے. آپ کو میں عامر فاروقی کو کہوں گا کہ کسی دن اس کی پوری بریفنگ دے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. دوسرا یہ بھی اچھی سجیشن آئی کہ نوٹس جو ایشو ہوتے ہیں سپوز کسی دوسرے دور دراز سے، تو اس کا یہ آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی ہے کہ آن لائن جواب دیا جا سکتے. آن لائن آج کل تو ہیئرنگ ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بڑی اچھی سجیشن آئی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. بالکل یہ تو ڈوبل میرے خیال سے ہے. بھائی 2 ایشوز ہیں جس پر میں ویسے بڑے سوالات تھے، سائبر کرائم کا اور دوسرا منی لانڈرنگ کا. سائبر کرائم آج کل بہت ہی ہو رہا ہے. ہمارے کے پاس جو درخواستیں آ رہی ہیں وہ تقریباً بہت ہیں، تقریباً ابھی تک 50,000 آ گئی ہیں. اور ہیومن ریسورس اور ٹیکنیکل ہمیں بڑا ڈیفیسٹ ہے. گورنمنٹ ابھی دے رہی ہے، بہت سی اکوپمنٹ دے رہی ہے، ریکروٹمنٹ جاری ہے، تو انشاءاللہ اس کو اوور کم کریں گے. لیکن اس پر ہمارا فیوچر کا چیلنج ہی یہی ہے، یہ جو سائبر کرائم ہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ آپ کو بریفنگ دے گا صحیح کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بیکاز آپ لوگوں کا کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو بریفنگ دیں گے یا آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کرنا ہے. موٹی چیزیں یہی ہے کہ ہیومن ریسورس میں بھی، ٹریننگ میں بھی اور اکوپمنٹ میں بھی گورنمنٹ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک ٹرانزیشن ہے جو چل رہی ہے. دوسرا تھا یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا، جس میں FATF کا آپ نے بتایا. تو وہ جو FATF کا ہے وہ ہم تقریباً نکل چکے ہیں، لیکن اینٹی منی لانڈرنگ از آلسو ویری امپارٹنٹ سبجیکٹ.
तो उसके बारे में उनको मैं बताऊंगा। ये आमिर फारूकी साहब आपको अलहदा कोई बताएंगे, अवेकनिंग जैसे होती है वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कानून का। तो अभी इसका मकसद यही था जो कि हम आपसे सजेशंस लें, और वो यही है कि जो आपने सजेशंस दिए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट हो। मैं तो बॉटम लाइन बताऊं, बॉटम लाइन हमारी यही है कि anything cannot hamper the economic activity, rather on the other hand it will facilitate the economic activity। और हमने पहले भी एक और फैसला किया है कि कोई भी इंक्वायरी खोलने से पहले अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड है उससे कमेंट्स जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता जरूर चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा यही है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक जो क्राइम है, इट इज़ आल्सो अ वेरी इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। सो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमने चेक एंड बैलेंसेस पहले ही कायम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बाकी ये जो और सजेशन आई थी कंप्लेंट रिजोल्यूशन कमेटी, तो जो कानून होगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कोई आपकी कोई बॉडी बिजनेस कम्युनिटी की कोई लीगल एंटिटी बन जाती है, जैसे ABR है, कस्टम अथॉरिटीज़ है, जो भी है, तो वो हमें एडवाइस कर सकती है, गाइड कर सकती है, लेकिन हो लीगल एंटिटी। बिकॉज इंडिविजुअली तो वही सीख मतलब रिट्रेस द ग्रीवेंसेस, इंडिविजुअली तो मेरे पास भी आ सकता है, आमिर फारूकी के पास जा सकता है, हर बंदे के पास, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू अपील, राइट ऑफ हियरिंग एवरीथिंग। बट कोई लीगल बॉडी होगी तो हमें बड़ी आसानी होगी उनसे इंटरेक्ट करने की। तो ये चीज़ें थी, और बाकी हमारे आमिर फारूकी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनसे भी मिलें, और आपसे भी वो मिलता रहेगा, आपको डिटेल बताता रहेगा, और जितनी भी हमसे हो सकती है। हमारा मकसद यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रादर देन हैम्परिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर सिस्टम लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रांग होगी तो बिजनेस कम्युनिटी का, सोसाइटी का, पर्टिकुलरली ओवरसीज का कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतर होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारा मकसद यही है। बाकी काइंडली मैं अभी इसे रिक्वेस्ट करूँगा आमिर फारूकी को कि वो कहे ज़रूर, पर्टिकुलरली keep a very good liaison with the business community. We want to facilitate the economic activity. बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। कोई भी किसी के पास ग्रीवेंस हो या कोई भी हो तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर बंदे की टेलीफोन नंबर भी है, ईमेल भी है, वैसे भी है। तो we will facilitate the economic activity rather than hampering the economic activity. So rather इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और हमारा मकसद भी यही था कि we should reach out to the public to have a confidence of the public, particularly the business community, क्योंकि आप लोग टैक्सेस देते हो, इसी वजह से हमारी तनख्वाह होती है। तो डिलीवरी सिस्टम with transparency and accountability is the only motto we are inspired and aspiring. So आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। We will keep meeting. मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आमिर फारूकी को कि वो कुछ कहे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी काइंड ऑफ यू सर। इसमें जो क्वेश्चंस रेज किए गए आपने सर उनको काफ़ी एक्सप्लेन किया काफ़ी अच्छे तरीके से, और मेरा जो सर इनके साथ इंटरेक्शन रहा है तो उसमें जो चीज़ें हमारे इनके साथ आती हैं रिलेशनशिप में, वो बेसिकली आती हैं इनके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के हवाले से, और सर इनकी जो मनी ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज्म है उसके मनी ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म से मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो बैंकिंग चैनल्स ये यूज़ करते हैं उसके अंदर जो क्रेडिट डेबिट की जो डिटेल्स आ रही होती हैं, तो उस पर एट टाइम्स हमारे पास स्टेट बैंक की तरफ से, FMU की तरफ से STRs आती हैं, और उसमें कुछ लोगों को उन्होंने सस्पेक्ट शो किया हुआ होता है, और उनसे रिलेट करके जो बाकी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर फिर हमें कहते हैं कि वो उसको चेक करें कि ये पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके अकाउंट में कहाँ से आ रहा है। तो जो हम लोगों ने सर एक्सपीरियंस किया है, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमारा फिर नोटिस इशू करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो उन STRs की वेरिफिकेशन के अगेंस्ट होती हैं।
تو اس میں سجیسٹ میں یہی کروں گا کہ جو بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ اس میں جو چیزیں ہم نوٹس کرتے ہیں تھرڈ پارٹی ٹرانسفر آف منی ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی پیمنٹ ہوتی ہے, وہ اس کو اوائڈ کریں. بے نامی اکاؤنٹس وغیرہ اوائڈ کیا جائے, بالکل جو لیجبل اور جو لیگل جو اکاؤنٹس ہیں انہیں کے تھرو ان سے پیمنٹ کی جائے, انہیں سے منی ٹرانسفر کی جائے, تو آئی تھنک کہ کافی ساری پرابلم سے بچ جائیں گے. منی ریگولیشنس کے سر یہ فارن ایکسچینج ریگولیشن کے حوالے سے جو ہمارا ہے, اس میں ہنڈی حوالہ کا بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے. یہ فیڈ اف کا بھی سبجیکٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی سبجیکٹ ہے. اس میں پریویسلی کافی ریٹس وغیرہ ہوئے کراچی میں, باقی پاکستان میں بھی, اور ایک طرح سے ہم نے ریلیف دیا انڈسٹریلسٹ کو, بزنس مین کو, کہ ہم نے خالی جو ہنڈی حوالہ کے ایجنٹس تھے ان کو ہم نے پکڑا, اور ان کے جو لیجرز تھے ان کے اندر ڈیٹیلز ہمارے پاس ساری آ رہی تھیں کہ اس میں کون سے لوگ ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ کچھ ہوگی جو ہنڈی حوالہ کو یوز کر رہے ہوں گے. جتنا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے, جتنا دبئی کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے, وہ سارا ہنڈی حوالہ کے تھرو ہو رہا ہے. یہ ریلائزیشن بھی ہمیں ہے, اس چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے, اور اس میں ڈیلیز ہوتی ہیں, باقی کچھ اور اسنیکس آتی ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے اس چینل کو وہ یوز کرتے ہیں. تو لیکن ہم حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ٹچ نہ کریں, اور جو ہنڈی حوالہ کا ایک غلط طریقے سے اور اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کے اگینسٹ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو ڈسکریج کریں, اور ہنڈی حوالہ ایجنٹس کو ہم پکڑیں, نہ کہ جو اس کے ٹرانزیکٹرز ہیں ان کو پکڑیں. تو سر یہ دو میجر ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے ہمارا. اور اس میں جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں سر, اس کو ہم پرسنلی میں بھی دیکھتا ہوں, ہمارے سرکل انچارجز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ان کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں, اور ہمارے آپس میں کانٹیکٹس ہیں, اور اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں. انہوں نے کافی سارے پرٹننٹ کوشچنس اور بھی سر ریز کیے ہیں, جس میں امیگریشن کے حوالے سے اور آن لائن ویزا کے حوالے سے ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے سر ابھی جو آن ارائیول ویزا ہے وہ تمام ختم کر دیا ہے. اب جو بھی ویزا ہے وہ آن لائن ایشو ہوگا, اور وہ جو پیسنجر ہے, جو وزٹر ہے, اس کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے پہلے وہ لینا ہوگا. تو یہ اس کی ویب سائٹ اگر چیک کر لیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کر لیں, تو وہ ویزا لے لیں, تو کافی حیصل سے بچ جائیں گے. سر اس کے اندر پھر اس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے سر بات کی گئی کہ سیکشن 3 کیا ہے, افتخار بورا صاحب نے پوچھا. تو سر سیکشن 3 ہے کہ پروسیڈ اگر کہیں پہ ہے, بڑا اسپیسیفک, مطلب انہوں نے کہا کہ وہ رابری سے ہو سکتا ہے, وہ ٹیکس ایویژن سے ہو سکتا ہے, وہ جو ہے, اور اس کے اندر سر باقی جو ہمارے ہیومن اسمگلنگ کیا ہوتی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے, آواز کی ڈسٹربنس ہے جناب بہت زیادہ. ان کا جیسے عرفان دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, دوبارہ ریپیٹ, بالکل نہیں ہم سن سکے آپ کی آواز. اچھا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ پروسیڈ آف کرائم بیسیکلی سیکشن 3 منی لانڈرنگ ایکٹ کا. نہیں آ رہی آواز جی بالکل. I also cannot hear. آواز سر بالکل نہیں. فاروقی صاحب پلیز. صاحب شاید انٹرنیٹ کا کوئی چکر ہے میرے خیال میں, بس میرے خیال میں ابھی کائنڈلی کوئی پیسہ ہے, پروسیڈ آف کرائم ہے, وہ کسی بندے کے پاس ہوگا, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے منی لانڈرنگ ملک کے, منی لانڈرنگ جو ہے ملک کے ہے, اور اس میں اگر کسی نے کوئی پراپرٹی جو ہے منی لانڈرنگ شیپ میں, وہ اس کو منی لانڈرنگ ہم کہیں گے. کسی نے اگر پراپرٹی کسی کنٹری سے, ہمارے ایک بہت لمبی لسٹ ہے, اس کے اندر جو چیز اگر اس میں کو سمجھانے کے لیے کہ اس پروسیڈر آف کرائم کو ہم کہاں ڈیفائن کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کیسے اٹریکٹ ہوتی ہے. لیکن سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ بہت ساری ڈیلنگ جو ان کی ہوتی ہے, مے بی کہ یہ خود نہ کر رہے ہوں, لیکن کسی اور آدمی کے ساتھ تعلق ایسا ہو جس کے تھرو کوئی پیسے آئے ہوں یا گئے ہوئے ہوں, تو ان پیسوں کو اگر ہم وہاں چیک کر رہے ہوں گے تو اس سے ریلیٹ کر کے وہ چیز ہمارے پاس آئے گی. تو اس کو سر ہم نے دیکھنا ہے کہ
वो फिर सेकंड काउंटर पार्टीज हम कहते हैं कि काउंटर पार्टीज में जो लोग आते हैं तो उनको भी चेक करना होता है कि उनका क्या रोल है। तो इसमें से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है और इसको चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें काइंडली। और फिर सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात हुई, GSP प्लस की बात हुई, तो उसमें आज भी मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आज कराची में हमारे पास कल से और आज 2 दिन सेमिनार किया है हमने यहाँ पे UNODC के साथ मिलके, जिसके अंदर यही चीज़ हाईलाइट की है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का जो मामला है इसको हम कैसे रिड्यूस करें और कैसे इसमें अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को भी इसमें अवेयर करें, और जो बाकी NGOs हैं, बाकी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी इसके साथ ऑन बोर्ड लें हम इस चीज़ के अंदर। और सर इसमें सवाल किया जुनेद ने मैकेनिज्म और ये जो नोटिस इशू होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम सर बिल्कुल उसको हम वर्कआउट कर लेते हैं और उसमें मिलके इनके साथ नोटिस को हम बेहतर तरीके से उसमें उसकी लैंग्वेज को क्या हमने एक्सप्लेन करना है चीज़ें, तो वो तमाम के तमाम सर इनके साथ बैठ के हम वर्कआउट कर लेंगे। ओवर टू यू सर, DG साहब। बाजी साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूं सर। सनाउल्लाह बासी साहब, अगर मैंने कहा आपकी इजाज़त से मैं 2 चीज़ें ऐड कर दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। जी सर, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक चैलेंज इस वक्त है ना सर, वो 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है ना वो स्मगलिंग है, और इसके अलावा जो काउंटरफीटिंग होती है और जो IPO जिसमें कि ट्रेड मार्क्स की वायलेशन होती है। मैं समझता हूँ कि सर आपका इदारा जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, कर भी रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा इफेक्टिव करने की, ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। इसलिए कि सर आपको पता है कि इन 3 चीज़ों से, स्मगलिंग, IPO, काउंटरफीट प्रोडक्ट से कोई तकरीबन 800 अरब रुपए का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होता है। और स्मगलिंग का होता सर ये है कि से अगर काबुल से या चमन से 800-900 किलोमीटर एक ट्रक या कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स जो है वो स्मगल्ड गुड्स लेकर कराची पहुंचता है। जब वो कराची में मेरे किसी मेंबर के गोदाम में, दुकान में पहुंचता है, तो उस वक्त वो स्मगलिंग हो जाती है। जब वो 800-900 किलोमीटर पूरा ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको दरमियान में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये हमारा सर बड़ा पुराना एक मुतालबा है। हम हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर हम लोग सर इसको रेज करते हैं, और आपसे भी ये गुजारिश है कि इसको जिस जगह से वो शुरू हो, वो का रास्ता वो बंद किया जाए। दैट इज माय पॉइंट सर। हाँ, बड़ी मेहरबानी। बेसिकली ये जो आपने बताया ना, कॉपीराइट हमारी जुरिडिक्शन में है, वी विल वेरी हार्ड ऑन द कॉपीराइट इश्यूज। बाकी जो है कुछ हमारी डोमेन से बाहर है, इंशाल्लाह जो हमारी डोमेन में है कॉपीराइट, आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। लॉ एनफोर्समेंट विल बी सीन टू पब्लिक इंशाल्लाह, होपफुली, एंड we will aid to the economy, hopefully, in cooperation obviously with you people, और इंशाल्लाह hopefully हम कंसल्टेशन के साथ इंशाल्लाह इसको और भी मजबूत बनाएंगे। बट आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है इंशाल्लाह, और कॉन्फिडेंस की पर्टिकुलरली, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम आपके साथ वैसे ही रहेंगे टच में, और इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश यही है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कंप्लेंट सेल भी है, PM का कंप्लेंट सेल है पोर्टल का, उधर भी दरखास्तें आती हैं डेली। मेरे ख्याल में जो आज मुझे बताया गया है वो तकरीबन 70-80 के करीब कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो भी हमारे पास है। व्हाट्सएप पर लोग करते हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, वो उनको हम देखते हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हो रही होती हैं वो बड़ी अच्छी हैं इन्हें, और हमारी यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, और इंशाल्लाह होपफुली वी विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, पर्टिकुलरली द बिजनेस कम्युनिटी, और इसी वजह से हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो फाइनली आई विल रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू से द फाइनल वर्ड्स। बहुत शुक्रिया बासी साहब। सबसे पहले तो ये कि सर आप जब कराची तशरीफ़ लाएं
تو ہمارے چیمبر ضرور آئیں, کیونکہ سر یہ زوم میٹنگ میں وہ تشنگی رہ جاتی ہے جو کہ فیس ٹو فیس میٹنگ میں جب آپ یہاں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا آپ کا ریلیشن شپ جو آلریڈی بہت اچھا ہے وہ انشاءاللہ امپروو کرے گا. تو دس از مائی آفیشیل انویٹیشن ٹو یو سر کہ آپ جب کراچی تشریف لائیں تو چیمبر ضرور آئیں. اور اس کے علاوہ سر ایک گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ کراچی چیمبر جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھی جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ یہ ایک نیشنل کاز میں جو آپ کام کریں گے ہم آپ کو پوری اس میں سپورٹ, کوئی ڈیٹا چاہیے, کوئی ہماری مدد چاہیے تو اس کے لیے کوئی ایک سر فوکل پرسن جو ہو ایف آئی اے اور ایک فوکل پرسن ہمارا چیمبر ہو جس میں ہمارا ایک نامینیٹڈ کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ہو تاکہ ہمارا اور آپ کا جو ایک میننگ فل ریلیشن شپ ہے سر وہ قائم ہو سکے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا سر بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ کے تمام آفیسرز نے آج کراچی چیمبر کے ساتھ یہ ڈائلاگ کیا. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو, آپ کی بڑی مہربانی. بس فوکل پرسن تو زونل عامر فاروقی ہوں گے انشاءاللہ ہوپ فلی. باقی انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی فیس ٹو فیس انشاءاللہ. We will be in touch inshallah hopefully in future. Thank you very much sir. Thank you sir. Thank you sir. Khuda Hafiz.